ایران پر حملے کی اطلاعات، اسرائیل کی خاموشی۔ فلسطینی اتھارٹی کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے امریکہ کے ویٹو کی مذمت۔ نیٹو اور یورپی یونین کے عہدیداروں کا یوکرین کو مزید فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات پر زور۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ رائٹرز نے 3 ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے وسطی شہر اصفہان میں ایک فوجی اڈے کے قریب دھماکوں کی اطلاع دی اور کہا کہ ڈرون کو مار گرایا گیا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نتانز میں جوہری تنصیب کو نقصان نہیں پہنچا۔ حملے کی اطلاعات پر اسرائیل کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ کئی شہروں کے لیے پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ فلائٹ ٹریکنگ سائٹس نے جمعے کے اوائل میں کچھ ہوائی جہازوں کو ملک کی فضائی حدود سے تیزی سے مڑتے ہوئے دکھایا۔ اسرائیل نے خبردار کیا تھا کہ وہ 13 اپریل کو ایران کی میزائل اور ڈرون حملے کے خلاف جوابی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ متعدد ملکوں نے تحمل کی تاکید کی تھی، اس خدشے کے پیش نظر کہ کوئی بھی جوابی کارروائی خطے میں وسیع تر تنازع کو جنم دے سکتی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے امریکہ کی جانب سے ویٹو کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایسی جارحیت قرار دیا جو مشرق وسطیٰ کو پاتال کی جانب دھکیل سکتی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے رہنما محمود عباس کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی پالیسی بین الاقوامی قانون کے خلاف صریح جارحیت کی نمائندگی کرتی ہے اور ہمارے لوگوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سلامتی کونسل میں ویٹو امریکی پالیسی کے تضادات کو ظاہر کرتا ہے جو اسرائیل اور فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس حل پر عمل درآمد کو روکتا ہے۔ قرارداد کا مسودہ الجزائر نے متعارف کرایا تھا اور جنرل اسمبلی میں تجویز کیا گیا ہے کہ ریاست فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت میں شامل کیا جائے۔ اس قرارداد کے حق میں 12 ووٹ ملے جبکہ 2 غیر حاضر اور 1 مخالفت میں رہا۔ 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کو رکنیت کے بغیر ایک ڈیفیکٹو مبصر کا درجہ دیا تھا۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ ایران پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد ہفتے کے آخر میں ہونے والے حملے کے لیے ایران کو جواب دہ ٹھہرانا اور اس طرح کی مزید سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ جان کربی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ پابندیاں خاص طور پر ان کی ڈرون صلاحیت کو نشانہ بنا رہی ہیں، لیکن ان کے عملی اثرات محدود ہونے کا امکان ہے کیونکہ بہت سی ٹارگٹ کمپنیاں پہلے ہی امریکی پابندیوں کی تابع تھیں اور نئی پابندیوں کے لیے منتخب کیے گئے افراد کے امریکی دائرہ اختیار میں اساسی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ نیٹو اور یورپی یونین کے عہدیداروں نے جمعرات کو سرکردہ صنعتی ملکوں کے وزرائے خارجہ پر زور دیا کہ وہ یوکرین کو مزید فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ مسلسل تاخیر اس جنگ کو ماسکو کے حق میں کر سکتی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اطالوی تفریح جزیرے کپری میں G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کیا۔ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ اور اسرائیل پر ایران کے ڈرون حملے پر مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اس کانفرنس کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ اور معروف سٹریمنگ ٹیلی ویژن سروس نیٹ فلکس نے کہا ہے کہ اس نے حال ہی میں ختم ہونے والی سہ ماہی میں 9.3 ملین سبسکرائبرز حاصل کیے، جس سے سبسکرائبرز کی کل تعداد 269.6 ملین ہو گئی ہے۔ نیٹ فلکس نے سہ ماہی میں تقریباً $9.4 بلین کی آمدنی پر $2.3 بلین کے منافع کی اطلاع دی، جبکہ 1 سال قبل اسی مدت میں $8.2 بلین کی آمدنی پر $1.3 بلین کا منافع حاصل کیا تھا۔ کمپنی نے گزشتہ سال اشتہاراتی سبسڈی والی پیشکش اسی وقت شروع کی تھی جب پاس ورڈ شیئرنگ پر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔